السلام علیکم ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح عذرا جو ہوتی ہیں انہوں نے اپنی دیورانی فرحت کا ناک میں دم کر رکھا ہوتا ہے اور شادی کے پہلے دن سے ہی ان کو طعنے دینے شروع کر دیتی ہیں اور ان کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ شادی کے دن ان سے کہتی ہیں کہ جب ان کی فرینڈ پوچھتی ہیں کہ یہ تمہارا سیٹ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، سونے کا ہے کیا؟ تو اس پر فوراً طعنہ مارتی ہیں کہ ان کے ماں باپ تو بڑا سونے کا دیں گے، لاکھ بھرا ہوا ہوگا۔ 2 مہمان بلاتے ہوئے تو انہیں بہت پریشانی ہو رہی تھی، میرے بھائی اور امی کو نہیں بلایا فنکشن میں، یہ لوگ تو بہت کنجوس ہیں، اور اس طرح کے طعنے دے کر ان کو پہلے دن ہی بہت پریشان کر دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد بھی ان کو طعنے دیتی ہیں کہ تم کل تو شادی کے دن تو اچھی نہیں لگ رہی تھی، کون سے پارلر سے تیار ہو کے آئی تھی، بیکار سے کسی گھٹیا پارلر سے تیار ہوئی ہوگی، آج زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ اس طرح کی باتوں سے پہلے دن سے ہی فرحت کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر جب وہ دوسرے دن ان کے لینے جاتے ہیں ان کے گھر سے ولید ان کو واصف تو وہ گاڑی کی چابی مانگتے ہیں ان کے ہسبینڈ سے عذرا کے، تو منع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں جاؤ بائک پہ ہی لے کے آ رہا، اپنی بیوی کو ہم نہیں دے رہے اپنی گاڑی کی چابی۔ اس طرح کی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے وہ پورے گھر کو پریشان کر کے رکھتی ہیں۔ اور فرحت کو بھی دوسرے دن جب وہ پہلی بار ان کا کھانا بناتی ہیں فرحت، تو اس میں بھی بہت کمیاں نکالتی ہیں اور کہتی ہیں ان سے تو کچھ آتا ہی نہیں بنانا۔ اور جب ان کے ساس سسر تعریف کرتے ہیں اور انعام کے طور پہ گفٹ میں سونے کے کنگن دیتی ہیں بیبی باجی ان کی ساس، تو اس کو دیکھ کر بہت جل جاتی ہیں اور اسما کو بھی چڑھاتی ہیں کہ تمہیں کیا دیا تھا، تمہیں تو اتنی ہلکی چیز دی تھی اور ان کو ایسا دے دیا، اسے تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو تم سے ہی پوچھ کر اس نے سب کھانا بنایا، اسے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ وہ اس طرح کے باتیں کر گھر کا ماحول خراب کرتی ہیں اور فرحت کو بھی پریشان کرتی رہتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ اسما جو ہیں ان کی دوسری دیورانی، وہ تو سیدھی سادھی ہیں اور ان کی سب باتیں برداشت کر لیتی ہیں، لیکن فرحت جو ہوتی ہیں وہ ان کی ہر بات کا جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں میں ان کی باتیں برداشت نہیں کروں گی، یہ بہت بدتمیز ہیں، جس سے بیبی باجی بھی بہت پریشان ہوتی ہیں اور دوسرے گھر کے لوگ، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور سبھی لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اور عذرا سے اور جمال بھائی سے گھر سے الگ ہونے کو بھی کہہ دیتے ہیں ان کے فادر کہ تم ان کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اور ہم نے دیکھا کہ عذرا جو ہیں وہ بات پر ان کو یہ طعنے دیتی ہیں کہ تمہارے ایک دن برتن نہیں دھوئے ہوتے، تو جب وہ اس پہ بہت چلاتی ہیں فرحت پہ کہ تم نے برتن نہیں دھوئے، یہ برتن کیا تمہارا باپ دھوئے گا، اور ان کی ماں اور باپ پہ ہر بات پہ چلی جاتی ہیں، جس سے فرحت کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی ان سے لڑائی جھگڑا کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن ہم نے دیکھا کہ جب عذرا جو ہوتی ہیں وہ لوگ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں شفٹ، تو فرحت کے گھر جاتی ہیں بیبی باجی سے ملنے، تو فرحت چائے کے ساتھ سیب لا کر رکھ دیتی ہیں، تو اس پہ بھی بہت باتیں سناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے تو اتنے سارے شامی کباب لا کے تل کے وہ فریزر میں رکھے ہیں، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے چائے کے ساتھ وہی کھلاتی ہوں، ایسے خالی چائے نہیں رکھ دیتی سیبوں کے ساتھ، اور تمہیں تو کوئی طریقہ ہی نہیں پتہ ہے۔ یہ وہ اس طرح کی برابر نوک جھوک ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے بیبی باجی ناٹک میں۔ اور بیبی باجی کے جو کھوئے ہوئے زیورات ہوتے ہیں وہ بھی عذرا کی الماری سے ہی ملتے ہیں بعد میں، جو کہ انہوں نے چرا کر رکھ لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں کر انہوں نے بہت ہی اپنی انسلٹ کرواتی ہیں، اور پھر اس کا صلہ انہیں جس طرح مطلب دکھایا گیا ہے کہ کینسر ہو جاتا ہے اس کے روپ میں انہیں ملتا ہے، اور پھر آخر میں بہت پچھتاتی ہیں وہ، اور جب معافی مانگنے کے لیے جاتی ہیں بیبی باجی سے، جب تک ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر انہیں آخر میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے، بہت روتی ہیں کہ میں نے جو کیا بہت غلط کیا اور مجھے معافی مانگنے کا بس ایک موقع مل جاتا ان سے۔ اوکے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں۔